نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز شرکاء کرام، ہماری اس نشست کا عنوان ہے قرأت قرآنیہ، تعارف و اہمیت۔ آج کی اس نشست میں اپنی گفتگو کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ قراءات سے یا علم القراءات سے ہماری شناسائی کیوں ضروری ہے، اور خاص طور پر جو علوم اسلامیہ کے طلباء ہیں، محققین ہیں، ان کے لیے اس علم سے جزوی یا تفصیلی شناسائی کی اہمیت کیا ہے۔ دوسری چیز جو آج کی گفتگو میں ہم زیر بحث لائیں گے وہ قراءت قرآنیہ سے متعلق اس کی کچھ بنیادی اور تکنیکی مباحث ہیں کہ قراءت قرآنیہ سے کیا مراد ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، قرآن مجید میں کتنا حصہ ہے جن کے اندر قراءات موجود ہیں، اور پھر یہ کہ قراءات کہاں سے پیدا ہوئیں اور کیوں ان کو باقی رکھا گیا ہے، کس نے ان کو جمع کیا، کب جمع کیا، اور موجودہ زمانے میں کون کون سی قراءات یا روایات دنیا میں مروج ہیں، پڑھائی جاتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر کہ اس حوالے سے جو مختلف اشکالات یا سوالات ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور ان کو کس طرح سے اہل علم نے ان کا جواب دیا ہے۔ شرکاء کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تو موجود ہے، اور مختلف حوالوں سے مختلف اسلوب میں قرآن مجید کو ایک زندہ معجزہ قرار دیا گیا، اور جو کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ انسانی کلام کی بجائے یہ کلام اللہ ہے، اس لیے کہ اگر یہ کلام اللہ نہ ہوتا تو اس میں کئی اختلافات ہوتے۔ سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 82 ہمیں بتاتی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن مجید اللہ کے ما سوا کی طرف سے ہوتا تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو یہ اس میں شدید اختلاف پاتے ہیں۔ دیکھیے، آج بھی قرآن مجید پر اعتراض کرنے والے معترضین تو آج بھی موجود ہیں، اور قرآن مجید کے زمانے نزول سے موجود ہیں، اور پھر جن لوگوں نے قرآن مجید کو ہدف تنقید بنایا ہے تاریخ میں بھی، اور مستشرقین کا ایک حصہ اس کے لیے وقف رہا ہے، تو ان کی سرتوڑ کوشش یہی رہی کہ جس طرح سے بائبل میں تحریف ثابت شدہ ہے تاریخی اور روایتی لحاظ سے، اسی طرح قرآن مجید میں بھی یہ تحریف، اختلاف، تضاد، تناقض ثابت کیا جائے تاکہ اس کو کلام اللہ کی بجائے کلام انسانی کے طور پر ثابت کیا جا سکے۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں اور اس کا بنیادی سبب اس کا کلام اللہ ہونا ہے، تو پھر کس طرح سے قرآن مجید کے اندر کسی بھی طرح کا
کوئی اختلاف یا تضاد ہمیں مل سکتا ہے؟ بڑی سادہ سی بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہر قسم کے تضاد اور تناقض سے پاک ہے، لیکن جو لوگ قراءات کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے وہ اس کو قرآن کے پیرالل ایک قرآنک ورژن کہتے ہیں، اور اس وقت بھی یہ رائے ہمارے ہاں موجود ہے کہ قراءات کا کوئی وجود نہیں، ایک ہی قراءت ہے جس کو قراءت عامہ کہتے ہیں، وہی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی اسی کو پڑھ رہے ہیں، ایک ہی قراءت ہے۔ جبکہ اگر ہم اپنے تراث میں دیکھیں، اپنے علمی روایت میں دیکھیں، تو علم القراءات ایک مستقل فن کی حیثیت سے ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے اوپر بہت بڑے بڑے اہل علم نے اپنی تصنیفات رقم کی۔ تو اس تناظر میں اس بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ متن قرآنی سے متعلق یہ جو علم ہے، علم القراءات، یہ ایک اہم ترین علم ہے، اور یہ جو انکار قراءات کا رجحان ہمارے ہاں پروان چڑھ رہا ہے، تو اس حوالے سے علوم اسلامیہ کے محققین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف توجہ دیں، اور قراءات کی جو حیثیت مسلم رہی ہے اس کو بہتر انداز سے آج کی زبان میں لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جائے۔ اور شریعہ اکیڈمی کے اس دورہ محاضرات قرآنی میں اس لیکچر کو رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ حضرات قراءات قرآنیہ کی اہمیت اور اس کی حیثیت سے واقف ہو سکیں۔ تو دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اور شریعت اسلامیہ میں اصل اصول کی اس کی حیثیت ہے، تو قرآن مجید ہمیشہ سے استنباط احکام کا مرجع و مصدر رہا ہے، بہت سی اس کی خصوصیات ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے بعض الفاظ ایک سے زائد قراءات کے ساتھ نازل ہوئے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں تو وہ بھی کلام اللہ ہوئے۔ چنانچہ آج بھی اور تب سے لے کر آج تک وہ قراءات متواتر امت میں نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ چنانچہ آج بھی بعض ممالک اسلامیہ میں روایت حفص، روایت قالون، روایت ورش، روایت دوری جو ہیں وہ دنیا کے بڑے حصوں میں پڑھی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ صرف ایک ہی قراءت عامہ دنیا میں ہمیشہ موجود رہی ہے، یہ رائے روایت اور درایت کی بنیاد پر درست معلوم نہیں ہوتی۔ اور پھر دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے بنیادی طور پر کہ یہ جو لفظ بولا جاتا ہے اختلاف قراءات، تو یہاں پر اختلاف کے لفظ سے مراد تضاد ہے، کنٹراڈکشن ہے، یا تنوع ہے؟ اگر تو اختلاف کا لازمی معنی کنٹراڈکشن ہی ہوتا ہے، تضاد ہی ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اختلاف قراءات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک قراءت کا ایک مفہوم ہے، دوسری قراءت اس سے کنٹراڈکٹ کرے گی، اس کا مفہوم کچھ اور ہوگا۔ تو جو اس کلام کو نازل کرنے والی ذات ہے اس کا جو مرادی معنی ہوگا، یا شارع نے جو اس سے مراد لی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ کنٹراڈکٹ کرے گا وہ معنی، تو پھر تو اختلاف قراءت بالکل بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم غور کرتے ہیں علم القراءات میں، تو قرآن مجید کے اندر بہت معمولی حصہ ان الفاظ کا موجود ہے کہ جن کو ایک سے زائد انداز سے پڑھنے کی خود اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی، اور یہ روایات بخاری میں، صحیح مسلم میں موجود ہیں، اور اس پر مزید کی فرمائش کی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے چند الفاظ میں
7 احرف کی بنیاد پر ان کو پڑھنے کی اجازت دی۔ تو اب دیکھیے حدیث 7 احرف ایک مستقل بحث ہے، میں اس کو یہاں پر اس کی طرف نہیں جا رہا دانستہ طور پر، آپ اس کو گوگل بھی کریں گے، اس کے اوپر کئی ایسی آپ کو تالیفات مل جائیں گی گوگل کے اوپر بھی کہ جس میں آپ حدیث 7 احرف کے مراد اور اس کے معنی اور اس کے بارے میں جو اہل علم کی آراء ہیں وہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اختلاف قراءات سے مراد کنٹرڈکشن نہیں ہے بلکہ ویرائٹی آف ریڈنگس ہے۔ کنٹرڈکشن آف ریڈنگس کی بجائے ویرائٹی آف ریڈنگس ہے، اور ویرائٹی آف ریڈنگس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اس کلام کا حسن ہے کہ اس کے ایک لفظ کو آپ مور دین ون ٹائمز آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی ریڈنگز ایک سے زیادہ ہیں لیکن معنی نہیں بدل رہا، اور بلکہ معنی کے اندر وسعت آ رہی ہے۔ تو اختلاف قراءات چونکہ ایک تنوع قراءات ہے، تو تنوع قراءات میں صرف لفظ کا تنوع نہیں ہے بلکہ معانی کا بھی تنوع ہے، لیکن وہ تمام معانی اپنی ایسنس میں اور اپنے جوہر میں وہی ہیں جو شارح کی مراد۔ اس لیے قراءات میں یہ تنوع معانی کی وسعت کو بیان کرتا ہے۔ اب اگر ہم غور کریں کہ قراءت کہتے کس کو ہیں، لغوی معنی کے لحاظ سے تو ظاہر اس ضرور قرأ ہے، اسی سے قراءت کسی بھی چیز کا پڑھنا، لیکن اصطلاحی طور پر قرآن مجید کے بعض الفاظ میں جو وجوہ اختلاف منقول ہیں، اور وہ منقول متواتر طور پر ہے، سندن بھی اور متنن بھی، وہ وجوہ جو ہیں وہ متواتراً ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک پہنچی ہیں۔ تو ایسا علم کہ جو ان وجوہ اختلافات کو ڈسکس کرے اس کو علم القراءات کہتے ہیں۔ قراءات کی اہل علم نے 2 بڑی قسمیں لکھی ہیں، ایک قراءات وہ ہیں جو قراءت متواترہ کہلاتی ہیں، اور دوسرا وہ جن کو قراءت شاذہ کہتے ہیں۔ قراءت شاذہ پر میں بعد میں بات کرتا ہوں اگلی سلائڈس میں۔ قراءت متواترہ کو سمجھ لینا چاہیے۔ قراءت متواترہ قرآن ہے، اگر آپ مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین پڑھتے ہیں تو دونوں الفاظ قرآن ہیں۔ اگر آپ یخادعون اللہ یخدعون اللہ پڑھتے ہیں تو یہ دونوں الفاظ الفاظ قرآنی ہیں۔ اسی طرح بعض جگہوں پر اگر آپ یعلمون کی جگہ پر تعلمون پڑھتے ہیں، اور ہر جگہ پر نہیں، صرف چند جگہوں پر، وہ مخصوص جگہ ہیں، اور یہ وہی جگہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچتی ہے۔ اپنی مرضی سے ہم ہر یعلمون کو تعلمون نہیں پڑھ سکتے، اور کسی بھی تعلمون کو یعلمون نہیں پڑھ سکتے۔ تو وہ قراءت الفاظ قرآنی کہلائے گی جس کے اندر یہ 3 شرائط موجود ہوں گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قراءت یا وہ لفظ یا وہ ریڈنگ وہ عربیت کے موافق، عربیت کے موافق ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسا لفظ کہ اس لفظ کو اہل عرب اس سے مانوس نہ ہو، اور عربوں کے ہاں وہ بولا یا سمجھا نہ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، عربی جانتے تھے، عربی بولتے تھے، آپ کی مادری زبان عربی تھی، آپ کے مخاطبین عرب تھے، تو اس لیے قرآن مجید بھی عربی میں نازل ہوا۔ چنانچہ ان قراءات میں کوئی ایسا اجنبی لفظ نہیں ہے کہ جس سے اہل عرب واقف ہوں۔ تو پہلی شرط کسی بھی قراءت کے، اچھا میں یہاں پر ایک اور بھی تھوڑی سی وضاحت کروں کہ جس طرح آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں ہمارے سامنے، تو لوگ اپنے لیکچر نوٹس لیتے ہیں، لیکچر ہو رہا ہے اور لوگ اس سے نوٹس لے رہے ہیں ٹیچر کی بات کو سن کے۔
صحابہ کرام علیہم رضوان بھی جب وحی آتی تھی، نازل ہوتی تھی، قرآن مجید کا کوئی ٹکڑا آ، ان تک پہنچتا تھا، اس کو یاد کرتے تھے، تو بعض صحابہ جو لکھنا بھی جانتے تھے وہ اس کو اپنی ذاتی نوشت کے اندر، یادداشت کے اندر اس کو نوٹ کر لیتے تھے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک کلاس میں 20-25 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نوٹس لے رہے ہیں، آپ کلاس کے بعد ذرا ان کے نوٹس میچ کرنے کی کوشش کریں، تو کسی نے کسی پوائنٹ کو لکھا، کسی نے کسی پوائنٹ کو لکھا ہوا۔ اگر تو صرف تحریر کی حد تک یہ بات ہوتی تو پھر تو قرآن مجید اگر صرف تحریر کا ہی محتاج ہوتا تو پھر تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ لیکن ان علینا جمعہ و قرآن، جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے اس کی حفاظت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت میں اس کو برقرار رکھنے کی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے، جو یاد رہتا، صحابہ کرام کو پڑھاتے، ان سے سنتے، رمضان میں اس کا دور ہوتا، تو قرآن مجید تو مسلم ہے کہ کون سے الفاظ ہیں جو قرآن ہیں اور کون سے الفاظ ہیں جو قرآن نہیں ہیں۔ البتہ یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان کی اپنی یادداشتیں اور اپنی ڈائریاں اور وہ اپنی چیزیں وجود میں آ گئیں، تو اس بات کا امکان تھا کہ بعد میں کہیں کسی کے ہاتھ وہ چیز لگے اور لوگ سمجھیں کہ اچھا یہ تو ابن مسعود کا قرآن ہے، تو اس کے اندر تو یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر تو الفاظ ہی اور طرح سے لکھے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان اپنی یادداشتوں کے لیے کچھ چیزیں اس میں نوٹ کر لیتے تھے۔ آگے چل کر میں اس کو مثال سے بھی واضح کروں۔ تو یہ جو آپ دوسری شرط دیکھ رہے ہیں مصاحف عثمانیہ میں کسی ایک رسم الخط کے مطابق ہو، یہ شرط کیوں اہل علم نے رکھی، ماہرین فن نے رکھی؟ مصاحف عثمانیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں تشکیل پائے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے تقریباً یہ عرصہ جو ہے یہ 15 سال کم از کم کے بعد کا بنتا ہے۔ تو اس کو کیوں شرط قرار دیا گیا؟ اس کی وجہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ مصاحف عثمانیہ سے کیا مراد؟ نام سے تو یہی ظاہر ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصاحف تیار کروائے تھے۔ اب وہ مصاحف کتنے تھے اور کیا وہ بہو نقول تھیں کہ 6 کاپیاں تیار کروا دیں اور مختلف خطوں کی طرف روانہ کر دیا؟ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوری سلطنت اسلامیہ کو جو اس وقت تک موجود تھی اس کو ایڈمنسٹریٹیولی 5 حصوں میں تقسیم کیا، جس میں مدینہ، مکہ، کوفہ، بصرہ اور شام، یہ 5 ایڈمنسٹریٹو زون تھے۔ اور ظاہر ہے کہ ان 5 زونز میں مختلف صحابہ کرام، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، کچھ حضرت ابوبکر، کچھ حضرت عمر اور کچھ حضرت عثمان کے ادوار سے وہاں پر فروغ اسلام کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ جو انہوں نے سیکھا، جس طرح سے سیکھا اللہ کے نبی سے، ویسے وہ آگے پڑھا رہے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ 15 برس کا عرصہ گزرا ہے، تو ظاہر ہے کہ 15 برس میں ایک پوری جنریشن تیار ہوتی ہے، لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں۔ تو اب ان 5 زونز کے اندر مختلف صحابہ کرام قرآن مجید کے بعض الفاظ جو کہ وہ اپنے قبائلی پس منظر میں، اپنے عرب پس منظر میں جن الفاظ انہوں نے اللہ کے نبی سے جیسے سیکھا تھا ویسے وہ آگے تعلیم دے رہے تھے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کچھ سٹینڈرڈز مصاحف تیار کروا دیے۔ مثال کے طور پر بصرہ میں جس طرح سے متواتر قراءات پڑھی جا رہی ہیں، ان قراءات کو ان کے مصحف کے اندر انکارپوریٹ کر دیا گیا۔ وہ لوگ جو کوفہ میں ہیں اور کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور یا ان کے شاگرد آگے پڑھا رہے ہیں، تو وہاں پر جو قراءات یا چند الفاظ قرآنی
متواتر طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے لوگ آگے پڑھ رہے ہیں ان کو اس میں انکارپوریٹ کروا دیا. یوں 5 اسٹینڈرڈ مصاحف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تیار کروا کے ساتھ ایک مستقل قاری کو بھیجا, اور ایک چھٹی کاپی جس کو مصحف امام کہا جاتا ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے تیار کروائی, جو ان کے پاس رہی. اور یہ تیسری تدوین تھی قرآن مجید کی. اور آپ دیکھیے کہ قرآن مجید تو متفق علیہ رہا, کبھی بھی قرآن کسی جملے کے کسی لفظ کے قرآن ہونے یا نہ ہونے پہ کبھی تک کوئی اختلاف نہیں ہوا, نہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں, نہ حضرت عمر کے زمانے میں, نہ عثمان, نہ کبھی بات کی اس طرح. اب پہلی تدوین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کروا دی تھی. دوسری تدوین آپ جانتے ہیں تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کروائی جب جنگ یمامہ میں بڑی تعداد میں حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے. یہ جو تیسری تدوین ہوئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ کتب میں پڑھیں گے کہ آرمینی اور آذربائیجان کے محاذ پر جب صحابہ کرام اور مسلمانوں کا لشکر موجود تھا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس کو کمانڈ کر رہے تھے, تو ان کے لشکر میں کچھ اس طرح کی شکایات آئیں یا ایسا واقعہ ہوا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر یہ الزام لگانے شروع کر دیے کہ تم قرآن غلط پڑھتے. تو جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اپنے طور پر اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ پڑھ تو دونوں ٹھیک رہے ہیں. اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحب تھے, قرآن نازل ہوتا دیکھا, سنا, پڑھا, سنایا, جانتے تھے کہ یہ چند لفظوں میں جس کے بارے میں ایک تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے جب اس معاملے کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو بہت بڑا کوئی فتنہ سر اٹھا سکتا ہے مسلمانوں میں, اس بنیاد پر تو خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے مسلمانوں کے درمیان. چنانچہ اس بات کا حلف لیا اور یہ تہیہ کیا کہ جب میں مدینہ منورہ گیا تو امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نوٹس میں یہ بات میں لاؤں گا. چنانچہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کا تذکرہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے کیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر 12 رکنی صحابہ کی کمیٹی تشکیل دی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت ابوبکر کی تدوین قرآن کی کمیٹی کے بھی چیئرمین تھے, تو انہی کو یہ ذمہ داری سونپی کہ دیکھیے قرآن تو موجود ہے لیکن قرآن مجید کے وہ الفاظ کہ جن کو ایک سے زائد انداز میں پڑھنے کی اجازت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی تھی, تو اس کے بارے میں تو اب لوگ جب صحابہ سے اگلی نسل میں وہ چیزیں منتقل ہو رہی ہیں تو لوگوں کو اس کا پس منظر چونکہ معلوم نہیں, تو وہ اس کے بارے میں اختلاف کا شکار ہو کر کہیں قرآن مجید بھی نعوذ باللہ ایک مختلف ہی متن نہ بن جائے. تو اس کمیٹی نے جو یہ کارنامہ انجام دیا تھا وہ قرآن مجید کے الفاظ کو یا قرآن مجید کے متن کو جمع کرنے کا نہیں تھا, بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہونے والی تدوین قرآن دراصل وہ قراءات اور متواتر قراءات کو قرآن مجید میں انکارپوریٹ کرنے کا ایک کارنامہ تھا. اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے متواتر متفق علیہ حصے پر اور اس کے الفاظ پر امت کو جمع کر دیا. اور ایک ایگزیکٹو آرڈر عثمان رضی اللہ عنہ نے نکالا تھا اور تمام ان زونز میں 5 زونز میں ساتھ بھیج دیا تھا. وہ ایگزیکٹو آرڈر یہ تھا کہ ان سٹینڈرڈز کوڈیسز اور ان سرکاری مصاحف کے علاوہ جن کے پاس بھی اپنے ذاتی مصاحف یادداشتیں اور ڈائریاں موجود ہیں وہ سب کی سب تلف کر دیجیے. چنانچہ اس ایگزیکٹو آرڈر پر عمل ہوا
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے شروع میں اس بات سے انکار کیا، لیکن جب انہیں اس کی حکمت معلوم ہوئی تو انہوں نے بھی اس کے ساتھ اتفاق کیا۔ چنانچہ مصاحف عثمانیہ میں سے کسی ایک کے رسم الخط کے مطابق ہو، اس جملے کا اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قبول قرات کے لیے، کسی بھی قرات کے متواتر ہونے کے لیے یہ مصاحف عثمانیہ کو معیار اور کسوٹی کیوں بنایا گیا۔ اس لیے کہ ان پانچوں مصاحف عثمانیہ میں وہ تمام قراءات اور اندازے جو رسم تھا حروف کا، الفاظ کا، وہ اس میں جمع کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں تھیں وہ اب متواتر نہیں رہی، اس لیے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں جانتا نا کہ قرآن مجید کا کون سا لفظ جو ہے وہ من جانب اللہ نازل ہوا ہے اور کون سا نہیں۔ اور تیسری جو شرط ہے کسی بھی قرات کے متواتر ہونے کی، وہ یہ ہے کہ وہ صحیح اور متصل سند سے ثابت ہو اور ائمہ فن اس کو جانتے بھی ہوں، یعنی سندن بھی اور لفظاً بھی وہ لفظ جو ہے وہ مصاحف عثمانیہ کے اندر بھی موجود ہو اور اہل علم کے ذریعے سے اس کی سند بھی ہم تک پہنچی ہو، تو ایسی قرات متواترہ کہلائے۔ اچھا، جس طرح میں ابھی یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ علیہ رضوان اپنی ذاتی یادداشتیں بھی لکھتے تھے، تو اب کچھ ڈاکومنٹس ایسے رہ گئے ہیں اور موجود ہیں آج کہ جو اس وقت تلف نہیں ہوئے، بعد میں کہیں پر دریافت ہوئے یا نقل کیا کسی نے۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جن لوگوں نے پڑھا تو انہوں نے ان کے کچھ تفسیری اقوال کو نقل کیا، جنہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پڑھا انہوں نے ان کے کچھ تفسیری اقوال کو ساتھ نقل کر دیا۔ تو ایسا کوئی بھی قول صحابی کہ جو مصاحف عثمانیہ میں درج نہیں ہے، گو کہ وہ قول صحابی ہے اور اس کی سند بھی موجود ہے، تو وہ قرات متواتر نہیں ہوگی بلکہ وہ شاذ قرات۔ اب شاذ قرات کیا ہوتی ہے، اس کی تفصیل تو خیر کافی لمبی ہے۔ ہمارے کلاس فیلو تھے، ہمارے دوست تھے ڈاکٹر اسلم صدیق صاحب، آج کل میرے خیال میں فیصل آباد جس یونیورسٹی میں ہوتے ہیں یا کسی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، ان کا بھی میرے ساتھ ایم فل میں مقالہ تھا۔ ہم 3 لوگ تھے اپنے سیشن کے ایم فل کے، کہ جن کے مقالات کو شیخ زاید اسلامک سینٹر پنجاب یونیورسٹی نے چھاپ دیا تھا اس وقت۔ میرا مقالہ جو تھا وہ رسم عثمانی اور اس کی شرعی حیثیت پہ تھا، اور ہمارے کلاس فیلو ڈاکٹر اسلم صدیق صاحب کا جو مقالہ تھا وہ قرات شاذہ اور اس کی حجیت پر تھا، اور تیسرے ہمارے دوست تھے ڈاکٹر فیروز الدین شاہ کھگا جو کہ سرگودا یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، ان کا مقالہ تھا اختلاف قرات اور نظریہ تحریف قرآن۔ تو ان تینوں مقالات کو اس وقت یونیورسٹی نے شائع کیا تھا۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی یونیورسٹی نے ایم فل کے مقالات کو شائع کیا یا نہیں کیا، لیکن ہمارے اس سیشن سے جو جامعہ پنجاب میں 2002-2004 کا یہ ہمارا ایم فل کا سیشن تھا، تو ان 3 مقالات کو شائع کیا گیا۔ تو اگر آپ اس موضوع میں دلچسپی رکھتے ہوں، قرات شاذہ کے حوالے سے پڑھنا چاہیں، تو مستقل کتاب اس پر قرات شاذہ کی حجیت پر موجود ہے۔ تو قرات شاذہ وہ ہوگی کہ جس میں یہ جو پچھلی سلائیڈ میں ہم دیکھیں تین اس کی ہے وہ شرائط، اور ان 3 شرائط میں سے اگر کوئی شرط موجود نہیں ہوگی کسی قرات میں تو وہ قرات متواترہ نہیں ہوگی بلکہ وہ شاذہ ہوگی۔ میں کچھ تفصیلات کو بیچ میں اسکپ کرتا ہوں، یہ سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی، اس کو انشاءاللہ آپ دیکھ لیں۔ کچھ تکنیکی اصطلاحات ہیں قرات قرآنیہ کے حوالے سے، اس میں یہ جو آپ کو 6 موٹے حروف سی گرین کلر میں نظر آ رہے ہیں، قرات، روایت، طریق، وجہ، اصول، فرش، جو تو قرات کے طلبہ ہیں وہ ان سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کے جو فن قرات سے واقف نہیں ہے تو اس کے ساتھ پیش نظر یہ چیز رہنی چاہیے کہ مشہور قراء جو ہوئے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے قرآن مجید پڑھا ہے،
اور پھر آگے امت تک منتقل کیا ہے، تو ان کی تعداد 7 ہے۔ میں یہ ایک چارٹ آپ کے سامنے ہے، ان میں حضرت نافع مدنی ہے، ابن کثیر مکی ہیں، ابو عامر بصری ہیں، ابو عامر شامی ہیں، امام عاصم کوفی ہیں، امام حمزہ ہیں، اور امام کسائی۔ یہ 7 قراء معروف ہوئے۔ اس کے علاوہ 3 اور بھی ہیں، امام خلف ہیں، جعفر ہیں، اور ایک اور نام اس وقت ذہن میں نہیں۔ تو یہ جو آپ سنتے ہیں قراءات سبع، جب قراءات سبع کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ 7 قراء ہوتے ہیں جن کے نام آپ اس اسکرین پر انتہائی دائیں جانب دیکھ رہے ہیں۔ اور جب قراءات عشرہ کہا جاتا ہے تو پھر ان 7 میں ان 3 کو بھی شامل کر کے یہ 10 بن جاتے ہیں۔ تو سبع و عشرہ سے مراد جو ہے وہ 17 نہیں ہوتا، بلکہ سبع و عشرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے 7 یا 10۔ جب 10 ہوں گی تو اس میں وہ 3 قراء بھی شامل ہوتے ہیں۔ اب پھر ان قراء کے آگے دو جو راوی ہیں، یعنی ان کے شاگردوں میں سے یہ دو شاگرد معروف ہوئے جنہوں نے اپنے استاد سے اس قراءت کو آگے نقل کیا۔ تو پھر ہر قاری کے آگے دو روات ہیں۔ مثلا امام نافع سے جب روایت کرتے ہیں تو امام قالون اور امام ورش کرتے ہیں۔ اسی طرح امام عاصم کوفی سے جب روایت کریں گے تو امام ابو بکر اور امام حفص روایت کریں۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں اور دنیا کے اکثر خطوں میں جو قرأت پڑھی جاتی ہے، جس طرح قرآن مجید ہم پڑھتے سنتے اور آئے ہیں، تو وہ قرأت عاصم بروایت حفص ہے۔ قرأت عاصم بروایت حفص جو ہم برصغیر میں، مڈل ایسٹ میں پڑھنے والے، ایران میں پڑھنے والے لوگ ہیں، تو ان تک یہ جو قرآن مجید پہنچا ہے صحابہ سے لے کر آج تک، اس میں صحابہ کے بعد جو کڑی بنتی ہے وہ امام عاصم ہے، اور پھر ان سے جو امام حفص نے روایت کیا، اور پھر امام حفص سے آگے امام عبید، امام شنانی، ہاشمی ابو الحسن، ابو الفت، تو ان لوگوں نے آگے تو قاری ہے، قاری کے بعد پھر راوی ہوگا، راوی کے بعد پھر طریق ہوتا ہے۔ تو اب ہم واپس آتے ہیں کہ قرأت یعنی وہ اختلاف ہے کہ جس کی نسبت ائمہ قرأت میں سے کسی امام کی طرف کی جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ نقل کرنے والے راوی جو ہیں، یعنی 2 راوی ہیں نا آگے، تو وہ دونوں راوی اس پر متفق ہوں، تو اس کو ہم قرأت کہتے ہیں۔ اور روایت وہ ہوگا کہ جس میں امام کے واسطے سے نقل کیا گیا ہو یا بغیر واسطے کے وہ اختلاف نقل کیا گیا ہو، وہ روایت کہلائے گا۔ جیسے امام نافع سے امام قالون روایت کریں گے اور یا امام ورش اس کو نقل کریں۔ تیسرے نمبر پر جو اس میں سطح آتی ہے وہ طریق ہوتا ہے کہ جب اختلاف قرأت کی نسبت جو ہے وہ نقل کرنے والے کی طرف ہو جو راوی سے نیچے اس کا شاگرد ہے۔ ایک تو قاری ہے نا، قاری سے جس نے پڑھا وہ راوی ہے، راوی سے نیچے جس نے اس کو نقل کیا ہے وہ طریق کہلاتا ہے۔ پھر اس میں ایک جو بات، ایک اور اصطلاح سمجھنے کی ہے، وہ وجہ ہے۔ وجہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو 7 یا 10 قرأت کے ائمہ ہیں، امام نافع ہیں، امام عاصم ہیں، امام کسائی ہیں، امام کثیر ہیں، تو ان کے نزدیک قرآن مجید کے بعض الفاظ کو جن جن وجوہ کے ساتھ پڑھنا جائز ہے وہ وجہ کہلاتی ہے۔ مثلا اب ایک قاری آپ کے سامنے قرأت کر رہا ہے تو وہ 2 چھوٹی صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھتا ہے، تو یہ ایک وجہ ہے۔ اور ایک قاری ہے کہ جو 2 صورتوں میں پہلی صورت کو ختم کر کے سانس لیتا ہے اور پھر نئے سانس کے ساتھ، یعنی اس کا جو بسم اللہ کا جو وصل ہے وہ اگلی صورت کے ساتھ کرتا ہے، پچھلی صورت کے ساتھ نہیں کرتا ہے، یہ دوسری وجہ ہے۔ اسی طرح اصول کہ ائمہ قرأت نے یا اہل فن نے کچھ چیزیں یا کچھ احکام وضع کیے ہیں کہ وہ احکام اپنی تمام جزیات کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، ان کو مشتمل ہوتے ہیں۔ جیسے مثلا یہ کچھ فنی باتیں ہیں، شاید کچھ لوگوں کے لیے ان کا سمجھنا مشکل ہو۔
کہ ہائے ضمیر جو ہے اس کا صلہ جو ہے وہ میم جمع کا صلہ، یہ یا مدات حمزہ کی جو تسہیل ہے، اسی طرح حمزہ کی حرکت کا بدلنا ماقبل نقل کرنے کے بعد، تو یہ کچھ وہ اصول ہیں کہ جو اہل فن نے ان کو وضع کیے، اس کو اصول کہتے ہیں۔ اسی طرح فرش وہ کلمہ قرآنی کا وہ اختلاف ہوتا ہے جو خاص خاص مقامات پر کوئی شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کا نقل کرتا ہے، تو لیکن اس میں وہ چونکہ منفرد ہوتا ہے تو اس کو اس لیے فرش کہتے ہیں۔ تو اب آپ یہ بات سمجھ گئے کہ قرات کے تمام راوی اس پر متفق ہیں تو یہ قرات کہلاتی ہے، اور اگر اس میں کوئی راوی دوسرے راوی سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کی روایت بن جاتی ہے۔ لیکن یہ اختلاف میں نے جیسے آغاز میں عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب تضاد ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب تنوع ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں یہ اختلاف، یہ قرات ایک سے زائد کیوں بنائی، یہ سوال بھی ذہن میں آ سکتا ہے۔ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ امت کی آسانی کے لیے قرآن مجید کے بعض الفاظ کو ایک سے زائد انداز سے پڑھنے کی من جانب اللہ اجازت ملی ہے۔ تو سوال اس پر یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دیکھیے شریعت کا مزاج تو یہ ہے کہ جس میں امت کو سہولت دینی ہو تو اس کے احکام کو مختصر کیا جاتا ہے، نہ کہ اس میں مزید احکام کو یا اس میں اس کو وسعت دے دی جائے۔ مثلا اگر کوئی شخص مسافر ہے تو اس سفر کی مشقت کی وجہ سے اس کے لیے تیسیر یہ دی شریعت نے کہ اس کی نماز کو قصر کر دیا، نماز بڑھانے کی بجائے اس کو کم کر دیا۔ تو قراءات میں تو وسعت آئی ہے، ایک لفظ کو ایک سے زائد انداز سے پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ بات اس لیے درست ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ یہ ذرا اس بات کو تصور میں لائے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص کسی ایسے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے کہ جو کسی لفظ کی پراپر پروناؤنسیشن کوشش کے باوجود بھی قرآن مجید کی نہیں کر پا رہا، تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ غلط انداز سے اس لفظ کو پروناؤنس کر دے؟ حالانکہ قرآن مجید کا کوئی بھی لفظ جو ہے وہ آپ غلط انداز سے تو اس کو پروناؤنس نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے اب آپ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھ لیجیے نا کہ اپنے علاقائی محاوروں میں ہمارے یہاں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ مثلا جیسے ہمارے پختون بھائی ہیں تو وہ فے کو اپنے علاقائی محاورے میں پے بولتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے تو وہ فے کو پے بولتے ہیں۔ اب یہ علاقائی اس میں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اور یہ کوئی انسانوں کی اکثریت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ انسانوں کی اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیت سے نوازا ہے کہ وہ مختلف چیزوں، مختلف زبانوں کو وہ ادا کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اب آپ بھی دیکھ لیجیے نا کہ زبانوں کے جو ایکسنٹس ہوتے ہیں اور ان کے جو لہجے ہوتے ہیں، وہ دنیا میں آپ کسی عرب کو انگریزی بولتے دیکھیے، کوئی بھی عرب ہو وہ انگریزی بول رہا ہو کیسے بولے گا؟ تو شروع میں ممکن ہے کہ کچھ الفاظ کے ادا کرنے میں مشکل ہو، تو اسی طرح کا معاملہ اس وقت بھی بعض لوگوں کو جب پیش آیا تو پھر اس کے پیش نظر یہ وسعت اللہ تعالیٰ نے خود عطا کر دی کہ وہ قرآن مجید کے چند الفاظ جو جن کا پڑھنا دشوار تھا لوگوں کے لیے، اس پر ان کو یہ آسانی دے دی گئی۔ اور پھر یہ ہے کہ انہی قراءات میں معانی میں بھی وسعت پیدا ہوئی، فقہ احکام میں اس میں جامعیت اور تنوع پیدا ہوا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کا تو 99.99% حصہ جو ہے وہ تو لغت قریش کے مطابق تھا،
اس میں بہت کم پورشن ایسا ہے قرآن مجید کے الفاظ میں کہ جو دیگر قبائل سے اوریجن جہاں پر دیگر قبائل میں جا کر ملتا ہے، تو ان قبائل کے الفاظ کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا تاکہ وہ جو اعجاز قرآنی کا چیلنج ہے اور تحدی پہلے دن سے موجود ہے کہ اس جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا، تو اس میں بھی وہ توسیع آ جائے کہ اس میں وہ تمام قبائل بھی شامل ہو گئے کہ وہ یہ نہ کہہ سکیں جی نہیں یہ تو ہماری تو لغت میں نہیں ہے، ہمارے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو خیر یہ اور اس طرح کی کئی فوائد اور حکمتیں علماء نے اختلاف قرات کے حوالے سے لکھی، اور اس پر کچھ یوں کہیے کہ قرات کے حوالے سے کچھ اہم سوالات بھی ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں۔ ایک تو میں یہاں پر یہ عرض کروں گا، آخر میں کچھ کتابوں کی طرف آپ کی رہنمائی بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ قرات کے بارے میں آسان انداز میں کچھ چیزیں پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو سب سے جو آسان رسائی ہو سکتی ہے کہ ہمارے دوستوں میں سے ہیں یہ محدث والے، انہوں نے ماہنامہ رشد کی 3 اشاعتیں قرات نمبر سے شائع کی، مسلسل 3 اشاعت۔ ماہنامہ رشد لاہور سے چھپا ہے تو وہ لائبریریز میں موجود ہے، اور میرا خیال ہے جامعہ رحمانیہ یا محدث والوں کے ساتھ اگر رابطہ کیا جائے تو وہ آپ کو وہ فراہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ماہنامہ رشد کے وہ تینوں جو نمبر ہیں، اسپیشل نمبر قرات نمبر جو ہیں، وہ ہمارے پاس ہماری لائبریری میں ہونے چاہیے، اور اس میں آپ کو قراءات پر مختلف پہلوؤں سے جتنی بھی مباحث، جو بھی لٹریچر اور جو بھی اشکالات اعتراضات آج تک ہوئے ہیں، وہ آپ کو اس میں بہت حد تک اس میں وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ قراءات کے حوالے سے مزید سیکھنے اور پڑھنے کے حوالے سے ماہنامہ رشد کو ضرور اپنے لائبریری کا حصہ بنائیں۔ میں اس نشست میں دانستہ کچھ چیزوں کو کر رہا ہوں، اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت وسیع ایک موضوع ہے، تو آپ کے لیے ظاہر ہے کہ ساری کھیر تو پکی پکائی نہیں ملتی، کچھ خود بھی اس میں کرنا پڑتی ہے، اور ورنہ میں یہ ہے کہ یہ محدث والوں کا جو فورم ہے اس کے اوپر بھی علم قرات سے متعلق جو اشکالات اور جوابات ہیں وہ موجود ہیں۔ البتہ یہاں پر ایک چیز جو آپ کے ساتھ میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر جناب جوید احمد غامدی صاحب کا ایک موقف جو ہے وہ سامنے آیا جو انہوں نے اپنی کتاب اصول و مبادی میں پیش کیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ بلکہ میزان کے اندر کہ قرات متواترہ پر انہوں نے مختلف اعتراضات بھی کیے ہیں، اور انہوں نے اس کا یوں سمجھیے کہ انکار کیا، اور یہ جملہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو قرات ہیں یہ فتنہ عجم ہے، اور میزان کے صفحہ نمبر 32 پر انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی قرات عامہ ہے جو ہم پڑھتے سنتے ہیں، اور یہی قرآن مجید کی اصل قرات ہے۔ تو اس میں یہ بھی ایک تحقیق طلب موضوع ہے، اس کے اوپر ہمارے محترم ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب نے غالباً میرا خیال ہے اشریہ میں ہی ان کا ایک مقالہ جو ہے وہ چھپا تھا کہ جس میں انہوں نے قرات متواترہ کے بارے میں جو غامدی صاحب کا موقف ہے اس کا ایک تنقیدی جائزہ لیا ہے، تو وہ بھی پڑھنے لائق ہے۔ میں دیکھتا ہوں اگر وہ بھی ملتا ہے تو میں انشاءاللہ شیئر کروں گا آپ کے ایڈمن حضرات کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ اس کو بھی شیئر کر دے، تو وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے، اور اس میں بھی حافظ زبیر صاحب نے تفصیل کے ساتھ اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس وقت دنیا میں صرف آپ کی یہی قرات روایت حفصی صرف نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو مراکش، تیونس، لیبیا، سوڈان، یمن
الجزائر، صومالیہ اور افریقہ کے جو اکثر ممالک ہیں، تو غامدی صاحب کے موقف کے مطابق تو وہ پھر وہاں پر جو پڑھا جاتا ہے وہ قرآن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ روایت حفظ کے مطابق وہ قرآن نہیں پڑھتے، بلکہ وہ روایتیں بعض جگہوں پر ورش ہے اور بعض جگہوں پر قانون کی روایت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور مجمع مصحف مدینہ منورہ کا جو مجمع فہد ہے، تو آپ میں سے بعض لوگ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے بھی ایسے مصاحف وہاں پر مقامی طور پر چھاپے ہیں اور ان کو تقسیم کیا۔ آپ اگر حرمین میں دیکھیں تو ایسے مصاحف آپ کو وہاں پر پڑے ہوئے ملیں گے کہ جو روایت ورش پر اور روایت قانون کے اوپر چھپے ہوئے۔ تو اگر وہ قرآن نہ ہوتا تو پھر اس کو اتنے بڑے پیمانے پر مسلمان کیوں پڑھ رہے ہوتے؟ تو خیر، اس میں چونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ سبع احرف کی روایت کا، جو کہ بخاری کی صحیح روایت ہے، جب آپ اس کا انکار کر دیں گے تو پھر اس کے بعد تو پھر جتنے بھی متواتر قرات ہوں گی سب کا آپ کو انکار کرنا پڑتا ہے۔ تو خیر، یہ بھی ایک دلچسپ بحث ہے، اشریہ کے ہی کسی اس میں یہ چھپی ہوئی ہے۔ اب اس کا وہ مجھے اس وقت یاد تو نہیں ہے کہ شمارہ نمبر وغیرہ کیا تھا، تو وہ خیر لیکن میرے موبائل کے اندر وہ موجود ہے۔ ہاں، یہ آ گیا جی، یہ جون 2007 میں یہ آرٹیکل چھپا تھا حافظ زبیر صاحب کا، جلد نمبر 18 ہے اور شمارہ نمبر 6 ہے۔ یہ میں جو قاسم صاحب ہیں میرا خیال میں ایڈمن، ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر، تو وہ آپ کے ساتھ پھر اس کو شیئر کر لیتے ہیں جی۔ اچھا، اور پھر یہ ہے کہ اس وقت جو چیزیں قابل غور ہونی چاہیے محققین کے لیے، وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ قراءت عامہ کی جو بحث چل رہی ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ایک پورا موقف موجود ہے، تو اس پر مزید تحقیق کی گنجائش موجود ہے کہ کس طرح سے روایتی اور درایتی طور پر، تاریخی طور پر اس موقف کو پر ایک اس کا جائزہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ قراءت عامہ کا جو موقف ہے یہ کس حد تک درست ہے۔ اسی طرح اختلاف قراءت اور نظریہ تحریف قرآن، میں جیسے پرسوں بھی میں نے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ اس وقت جو کریٹیکل تھنکنگ رکھنے والے پریجوڈائزڈ اور یا متعصب قسم کے غیر مسلم مفکرین ہیں، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ قرآن مجید کو بھی ایک تو انسانی کلام ثابت کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کو محرف ثابت کیا جائے۔ تو یہ جو تحریف قرآن اور جس کے اوپر کوشش بھی کی گئی، اور جو ایک کریٹیکل ایڈیشن آف قرآن شائع کرنے کی بھی ایک کوشش ہے، اس کے پس پشت کسی نہ کسی حد تک یہ ہدف بھی موجود ہے کہ مختلف مصاحف کا موازنہ کیا جائے، اور اس میں جو کلیدی کردار ادا کیا اس بحث کو کہ قرآن مجید کے ڈیفرنٹ ویرینٹس تاریخ میں موجود رہے ہیں، اس میں جو بنیادی کردار رہا وہ آپ نے ایک نام تو سنا ہوگا، امام ابو داؤد السجستانی، جن کی سنن ابی داؤد ہے، وہ تو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ ان کے بیٹے ہیں ایک عبداللہ بن ابی داؤد، ان کی طرف ایک کتاب منسوب ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یہ، لیکن منسوب ان کی طرف امام ابو داؤد کے بیٹے عبداللہ بن ابی داؤد کی طرف یہ کتاب المصاحف منسوب ہے۔ وہ کتاب المصاحف میں صحابہ کرام کے جو مختلف مصاحف تھے، مصحف عائشہ، مصحف علی، مصحف ابی بن کعب، مصحف عبداللہ بن مسعود، مصحف ابن عباس، مصحف زید، مصحف سعد، تو مختلف مصاحف کی اس میں کچھ تفصیلات۔ آرتھر جیفری نے اسی کتاب المصاحف کو بنیاد بنا کر
قرآنک ٹیکسٹ کے اوپر نقد کیا تھا، مقدمتان فی علوم القرآن کے نام سے اس نے اسی کتاب المصاحف پر مقدمہ لکھا تھا۔ تو یہ بھی ایک زندہ موضوع ہے تحقیق کا۔ اسی طرح تقابل مصاحف کا جو رویہ، مغربی رویہ ہے، جس پر ہم پچھلے لیکچر میں کچھ پڑھ چکے ہیں اور سیکھ چکے ہیں، اور اسی طرح متن قرآن سے متعلق جو مغربی منصوبہ جات ہیں، اس پر بھی ہم نے گزشتہ لیکچر میں بات کی تھی۔ تو یہ وہ موضوعات ہیں جن کے اوپر مزید بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، جو تو مدارس کے طلبہ یا شرکاء ہیں یہاں پر، وہ جہاں پر قرأت کی شاطبی وغیرہ کے اور دوسری چیزیں پڑھتے ہیں، وہاں پر یہ کچھ کتب ہیں جو قرأت قرآنیہ کے حوالے سے بہت مؤثر ہو سکتی ہیں۔ ان کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے، عربی میں ہے، اور اردو میں یہ کتب بھی ایک خاطر خواہ اضافہ کر سکتی ہیں آپ کے علم میں قرأت قرآنیہ کے حوالے سے۔ ایک تو ہمارے محترم قاری مصطفیٰ راسخ صاحب کی کتاب دائیں طرف جو قرأت قرآنیہ تعارف و تاریخ ہے، اس میں آپ کو اس میں بہت سی بنیادی بحثیں ہیں، اس کی تدوین، تاریخ اور یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اور یہ دوسرے نمبر پر جس کا میں ابھی حوالہ دے رہا تھا، وہ ماہنامہ رشد کے 3 والیومز ہیں جو قرأت نمبر کے عنوان سے ادارہ جامعہ رحمانیہ نے، دارالاسلامیہ نے لاہور سے شائع کیے، اور یہ بھی مل سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ رسم عثمانی رس کی شرعی حیثیت، یہ میرا ایم فل کا مقالہ تھا جو پنجاب یونیورسٹی نے پھر چھاپا تھا اس کو 2005 میں۔ اور اسی طرح ہمارے دوست سروج الدین شاہ کگا صاحب کا یہ مقالہ جو اختلاف قرأت اور نظریہ تحریف قرآن کے حوالے سے۔ تو یہ کتب آپ کے مطالعے میں اور قرأت کے حوالے سے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو یہ بہت حد تک مفید ہو سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، میری طرف سے اتنا ہی تھا۔ اس پر آپ کے کوئی تاثرات یا کچھ آپ بتانا چاہیں، کہنا چاہیں، پلیز۔ جی بھائی، کسی بھائی کا سوال ہو تو ریز ہینڈ کر لیں۔ استاذ محترم السلام علیکم۔ اگر تلاوت کے دوران زبر زیر میں کوئی وہ یا پیش میں کوئی وہ اس طرح غلطی ہو جائے تو یہ گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا قرأت کے دوران؟ جی جی، آپ نے ایک بنیادی نوعیت کا سوال ہے۔ میں اس میں یہ عرض کروں کہ 2 چیزیں ہیں جس میں ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ ایک ہے علم التجوید، وہ ایک مستقل فن ہے، اور ایک ہے علم القراءات۔ ابھی جو ہم نے اس لیکچر میں پڑھا ہے، یہ تمام کی تمام تفصیلات علم القراءات سے متعلق تھی۔ آپ کا جو سوال ہے وہ علم التجوید سے متعلق، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو بالکل درست طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک مسلمان کے یہ شأن شان نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو کسی بھی وجہ سے اس کا کوئی لفظ غلط پڑھے۔ تو کم از کم ہمیں اپنی ضرورت کے لیے کچھ صورتیں یا قرآن مجید کا کچھ حصہ کسی مستند قاری صاحب سے یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، ان کو سنانا چاہیے، اپنے تلفظ کو درست کرنا چاہیے، تاکہ ہماری نماز میں پڑھا جانے والا قرآن مجید کا وہ حصہ وہ بالکل درست ہو، اور اس کی ادائیگی کسی بھی زیر زبر پیش کی غلطی کے بغیر۔ لیکن اگر دانستہ نہ ہو اور غلطی سے کوئی ایسی حسام ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد موجود ہے کہ رفع النسیان عن امتی، کہ بھولے سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا قرآن مجید پڑھنے کا
جو انداز ہے وہ بالکل ٹھیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ہم جو قرآن پڑھتے ہیں تو یہ سر ہم تجوید کے ساتھ پڑھے یا ناظرہ کے ساتھ؟ اس لیے کہ ہم زیادہ تر لوگ جو ہے وہ تو ناظرہ کے ساتھ قرآن شریف پڑھتے ہیں، تو کیا ہماری جو قرت ہے یا سودی کی جو قرت ہے اس میں کوئی فرق ہے؟ بنیادی طور پر ہماری اور سعودی عرب کے لوگوں کی قرات میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح ہم پڑھتے ہیں اسی طرح وہ پڑھتے ہیں. اب یہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے اور آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کا حفظ کرنا وہ واجب نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے. البتہ قرآن مجید کا درست پڑھنا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ واجب. تو اب اس میں حفظ اور ناظرہ کا تو فرق ہی ختم ہو گیا. ہماری جو ہم سے بنیادی مطالبہ ہے وہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید آپ دیکھ کر بھی پڑھیں تو درست پڑھیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ تعلیم قرآن پر وہ فوکس نہیں ہے اور بس وہ روایتی طور پر دیہاتوں میں، گاؤں میں، شہروں میں شروع میں جو کچھ عرصہ مدرسے میں گئے، مکتب میں، مسجد میں گئے، پڑھا، تو ساری زندگی بس وہی چلتا ہے. تو اس مزاج کو بھی ہمیں درست کرنا چاہیے کہ جتنی کوشش یا محنت ہمارے ہاں قرآن مجید حفظ کروانے پہ ہو رہی ہے تو اس سے کہیں زیادہ محنت اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم اگر بچے کو ناظرہ بھی پڑھا رہے ہیں تو وہ ناظرہ ہم اس کو اس طرح سے پڑھائیں کہ وہ کل کو جب قرآن اپنی زندگی میں جب بھی پڑھے تو وہ اس کو درست طریقے سے پڑھے. جی شکریہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ حامدی صاحب قرات کو کیوں رد کرتے ہیں؟ مطلب اس کے پاس اس حوالے سے کیا دلائل یا استدلال؟ آواز آپ کی کم آئی ہے، ذرا سوال دہرائیے گا. میرا سوال یہ ہے سر کہ حامدی صاحب قرات کو کیوں رد کرتے ہیں؟ مطلب اس کے پاس اس حوالے سے کیا دلائل اور استدلال ہے؟ ہاں اچھا سوال آپ نے کیا ہے. وہ اصل میں چونکہ ان کے ہاں احادیث کے مجموعے میں تمام تر احادیث جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام احادیث یہ قابل اعتبار نہیں ہے. اس میں سے کچھ احادیث تو ہو سکتی ہیں لیکن تمام احادیث نہیں. جب وہ کچھ احادیث کا انکار کریں گے تو انہی میں ایک یہ حدیث سبع احرف بھی آتی ہے جس میں ایک سے زائد انداز سے قرآن مجید کے کچھ لفظوں کو پڑھنے کی اجازت دی گئی. ایک تو ان کی دلیل یہ ہے کہ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، اور پھر دوسرا وہ عقلی طور پر وہ غامدی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے قرآن مجید میں تحریف یا قرآن مجید کے ڈیفرنٹ ورژنس بننے کا دروازہ کھلتا ہے جو کہ ہمیں نہیں کھولنا چاہیے. اس سے تو یہ وہ ان کے بقول یہ ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن مجید ایک سے زائد ہیں. تو اسی پر جواب دیا گیا ہے جو ابھی میں نے اپنی گزارشات میں عرض کیا کہ اس سے کہیں پر بھی قرآن مجید پیرالل ایڈیشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو وہ چند الفاظ ہیں جو کہ 50-60 کے قریب الفاظ ہوں گے. ان الفاظ کو آپ ایک سے زائد 2 یا 3 طریقوں پر آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس سے تحریف قرآن کہاں پر ثابت ہوتی ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ ان الفاظ کا پڑھنا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو پھر تو یہ تحریف نہ ہے. جی سر لیکن حامدی صاحب تمام احادیث کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے ہیں. جی حامدی صاحب تمام احادیث کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے. نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ تمام احادیث کا انکار نہیں کرتے. جی جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر. میرے 2 سوال ہیں. ایک تو جنرل بھی ہے، پچھلا لیکچر جو کہ اینڈ پہ میرا نیٹ ختم ہو گیا تھا، متن قرآن سے متعلق جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت مغرب میں جس طرح سے قرآن کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، وہ ایک اس کو ہسٹوریکل ٹیکسٹ سمجھتے ہیں، اور جو ہمارا ایک بحیثیت مسلمان موقف ہوتا ہے سیکرڈ ٹیکسٹ کے، اس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں.
تو اس کے علاوہ بھی قرآن کے علاوہ بھی جتنے بھی ظاہر ہے وہ ان کے ہاں مذہبی متون ہیں، ان سب کو ہی وہ اس وقت اکیڈیمک اسٹڈی کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ آبجیکٹیو اور سائنٹیفک اور اکیڈیمک اسٹڈیز ان ہسٹوریکل ٹیکسٹ کی ہونی چاہیے، اور قرآن کے متعلق بھی ظاہر ہے ان کا یہی خیال ہوتا ہے، اور بہت سارے آرٹیکلز میں اس کو بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں اس بات پہ۔ بحیثیت مسلمان ظاہر ہے ہمارا موقف جو قرآن کے بارے میں وہ ڈیفرنٹ ہے، تو ایک ریسرچر کی حیثیت سے اور اسکالر کی حیثیت سے ہم ان کے اس سٹینس کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں، یہ میرا ایک سوال ہے۔ اور دوسرا سوال جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمع القرآن کے حوالے سے ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے مختلف قراءات جو ہیں متواترہ وہ انکارپوریٹ کی تھیں، وہ جو 5 کاپیز انہوں نے بھیجی تھیں مختلف علاقوں میں، اور لیکن اسی طرح سے اس وقت مجھے مصدر یاد نہیں ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ کسی اسکالر کا میں نے یہ قول بھی پڑھا تھا قراءات کے حوالے سے ہی، کہ ہوا جمع الامہ علی القراءۃ الواحدہ، یعنی امت محمدیہ کو ایک قراءت پہ انہوں نے جمع کیا اور اسی طرح سے ان کے اتحاد کا باعث بنے۔ تو یہ کیا 2 مختلف باتیں ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت کلیدی سوال اٹھائے ہیں۔ جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس میں یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ بینگ ریسرچر اینڈ اسپیسیفکلی بینگ مسلم ریسرچر، جن چیزوں پر یا جن لائنز کے اوپر ان کا ریسرچ میتھڈالوجی کھڑی ہے، سب سے پہلے تو ہم اس کو زیر بحث لائیں کہ کسی بھی ٹیکسٹ کا ہسٹوریکلی آرکیولوجیکلی جب آپ ایگزامینیشن کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کریں، جو ہے دا رائٹ، اور لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے تو یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ کون سی لائنز، وہ کون سے پیراڈائمز ہیں جن کے اوپر وہ ان کی ریسرچ اس وقت جائے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیے، اگر قرآن مجید میں کنٹراڈکشن کو کسی طریقے سے وہ ثابت کرتے ہیں تو مسلم محققین نے اس کا ہمیشہ سے جواب دیا، اور اس کے اوپر بہت بڑا لٹریچر موجود ہے جو کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر قرآن مجید کے حوالے سے مسلم ریسرچرز کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ تو بینگ ریسرچر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ظاہر بات ہے کہ جب تک ہمیں ان کے ان پروگرامز کا، ان کے ریسرچ میتھڈالوجی کا اور ان چیزوں کا ادراک نہ ہو تو ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ تو پہلا مرحلہ تو ان چیزوں سے شناسائی کا ہے۔ دوسرا مرحلہ پھر یہ ہوگا کہ جب ہمارے سامنے وہ فیکٹس آ جاتے ہیں، اس کی کچھ ڈیٹیلز آ جاتی ہیں، تو پھر ہم اس کا تجزیہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں کہ اگر تو کوئی اعتراض اٹھایا گیا ہے تو وہ اعتراض کس نوعیت کا ہے اور اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں بینگ ریسرچر اس میں بہت ڈیپلی جانا پڑے گا، اور ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کمیونیکیشن کا ایک گیپ ہے، اور اسیس ٹو دا ریسورسز جو ہے وہ بھی ہمارے ہاں لیک کرتی ہیں چیزیں۔ دوسرا جو سوال آپ نے اٹھایا کہ علی قراءۃ واحدہ، میرے خیال میں جو اکثر ماہرین فن نے کہا ہے وہ یہاں پر قراءۃ واحدہ کی بجائے لغت واحدہ اور ہی لغت قریش، وہ تو پہلے بھی قرآن مجید کا اکثر حصہ اسی پر تھا اور پھر جو مروج تھا اسی پر تھا، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو مصاحف عثمانیہ موجود ہیں، ظاہر ہے کہ جتنے اس وقت دنیا میں مصاحف قرآن مجید چھاپے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، وہ سب کے سب اکارڈنگ ٹو 2 اسٹینڈرڈائزڈ عثمانک پالیسیز ہیں۔ تو اب ان کے اندر آپ کو ایسے الفاظ ملیں گے کہ جو بعض ایسے الفاظ ملیں گے کہ جو صرف اور صرف لغت قریش کے نہیں ہے، بلکہ حذیل کے، بنو حوازن کے، بنو ثقیف، ان قبائل کے جو اوریجنل ورڈز تھے وہ بھی آپ کو قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے مراد، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ جو 7 احرف کی بحث ہے اس کو آپ ذرا پڑھیے گا، میں تمام شرکاء سے یہ درخواست کروں گا کہ 7 احرف سے مراد کیا کوئی اسپیسیفک لغت ہے، ڈائلیکٹ ہے،
یا سبع احرف سے مراد سبع اوجہ ہے. اوجہ یعنی وجہ کی جو جمع ہے کہ ایک لفظ کو ایک وجہ سے پڑھا جائے دوسری وجہ سے پڑھا جائے یہ اور چیز ہے. کسی لفظ کو ایک لغت سے پڑھا جائے یا دوسری لغت سے پڑھا جائے یہ دوسری چیز ہے. تو امام جزری ہوں جن کے النشر فی القراءۃ العشر ہے، امام عاصم ہوں، پھر ہمارے حالیہ ادوار میں امام غانم القدوری ہوں، تو ان تمام ماہرین فن کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سبع احرف سے مراد سبع اوجہ ہے. اس سے 7 لہجے یا 7 لغتیں مراد نہیں ہیں. اگر 7 لہجے یا 7 لغتیں آپ مراد لیں گے تو پھر تو بحث کسی اور طرف چلی جائے گی. اس سے مراد سبع اوجہ. جی جی سر میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی پلیز. سر سوری میرے 2 سوال ہیں سر. ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ جو ہمیں عام کہہ لیں کہ سنا ہے یا پڑھایا گیا ہے یا منتقل ہوا ہے کمیونیکیشن سے، وہ یہ ہے کہ قرآن کی جو تدوین ہوئی ہے نا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی ہے. ایک عام پرسیپشن ہے، ایک عام جو ہے نا لے مین وہ یہی سمجھتا ہے. تو 1-2 جگہ میں نے پڑھا بھی تھا، کچھ اس میں دلچسپی تھی، اور آج آپ نے بھی یہی فرمایا کہ وہ ایک انتظامی مسئلے کے طور پر انہوں نے ایک حل کیا تھا. وہ تدوین جو ہے نا وہ تھی، حالانکہ جو قرآن کی کمپائلیشن ہے نا وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکی تھی. اچھا میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں یعنی کہ کیا ایسا ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اپنی زندگی میں قرآن کو ایک کتابی شکل دے دی تھی یا نہیں دی تھی؟ ایک میرا سوال یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی ایک میرے بھائی نے یہ سوال اٹھایا کہ زیر زبر کے ساتھ کوئی غلطی وغیرہ پڑھنے سے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ علم تجوید ہے. اچھا اس سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ جو ہم تلاوت سنتے ہیں یا تلاوت کی جاتی ہے، جو عام معنوں میں جسے ہم تلاوت کہتے ہیں، قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور یا ہم سن رہے ہیں کسی بھی ذرائع سے، اس کو ہم فن تجوید کہیں گے؟ جیسے ہم جی آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے محمد اعظم صاحب، مائک سے ان میوٹ کر کے پھر بات کریں. جی سوری. اچھا جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں قاری صاحب جو ہے نا وہ بڑی اچھی تلاوت کر رہے ہیں، اسدیس صاحب ہیں، مصر کے قاری ہیں، اچھا اسے ہم پھر فن تجوید کہیں گے، علم یعنی کہ قرات نہیں کہیں گے؟ بس یہ میرے 2 سوال ہیں سر. جی اعظم صاحب بہت شکریہ. جہاں تک تدوین قرآن کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا منزل من اللہ قرآن تھا وہ سب کا سب معلوم بھی تھا، لوگوں کو جمع بھی ہو چکا تھا، لیکن فی موضع واحد کسی ایک جگہ پر جمع نہیں تھا. جس طرح آج ہمارے گھروں میں ایک مصحف کی صورت میں، ایک مجلد کی صورت میں قرآن موجود ہوتا ہے، اس طرح سے کہیں پر بھی اس کی کوئی سرکاری کاپی موجود نہیں تھی. صحابہ کے اپنے وہ تھے، کسی نے چمڑوں پر لکھ لیا، کسی نے لکڑی پر لکھ لیا، کسی نے متفرق جگہ پر لکھ لیا، کسی نے اس کو یاد کر لیا. تو نمازوں میں قرآن پڑھا بھی جاتا تھا، سنا بھی جاتا تھا، مروج تھا، پتہ تھا سب کو یہ قرآن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل بھی ہو چکا تھا اور لوگوں کے پاس متفرق طور پر موجود تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کیا ہے کہ وہ متفرق جگہ پر جمع جو قرآن مجید کا متن تھا اس کو ایک جگہ پر 2 جلدوں کے درمیان جمع کر دیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ٹیکسٹ کو نہیں جمع کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو متواتر قراءات تھیں ان کو قرآن مجید میں جمع کیا ہے، انکارپوریٹ کیا ہے. تو یہ تینوں جو تدوین ہیں، تینوں کمپائلیشنز ہیں، ان کی نوعیت میں یہ بنیادی فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جگہ پہ جمع نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے ایک جگہ پہ اس کو جمع کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس ایک جگہ پر جمع شدہ جو قرآن تھا اس میں جو متواتر الفاظ تھے جو کہ رہ گئے تھے اس میں، تو ان کو بھی اس میں انکارپوریٹ کر کے تو پھر اس کی اسٹینڈرڈائز کاپی تقسیم کی. دوسرا جو سوال آپ نے کیا فن تجوید سے متعلق، وہ میرے ذہن سے نکل گیا. اگر آپ سوال اعظم صاحب دہرا دیں دوسرا. جی صاحب
سر میرا سوال یہ تھا کہ جو ہم تلاوت سنتے ہیں، جو تلاوت یہاں پر کی جاتی ہے، قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں، یعنی کہ جسے کہا جاتا ہے کہ اسدیہ صاحب ان کی بڑی اچھی تلاوت ہے، یا مصری قاری جو ہے نا وہ مشہور ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو تلاوت کو خوش الحانی سے پڑھنا یہ فن تجوید کے زمرے میں آتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ فن تجوید ہے، یہ علم التجوید ہے. جی بہت شکریہ، بس میرا یہ سوال تھا. جی جی، اور کوئی سوال ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر ہم نشست. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم میں السلام. جاوید بات کر. جی جاوید صاحب آپ بتائیے. کہ یہ یعنی غامدی صاحب کے حوالے سے ظاہر ہے اس نوعیت کے بہت سارے تاریخ میں واقعات پیش آتے رہے، یعنی صورتحال پیش آتی رہی، لیکن یہ موجودہ دور میں مجھے جو کنفیوژن رہتا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. مثلا تاریخ اتنی وسیع ہے، مثلا علم قراءت جیسے آپ نے فرمایا ہمیں کہ تمام تر امور پہ اتنی یعنی سیر حاصل بحثیں موجود ہیں اور اس کے تاریخی ثبوت بھی موجود ہیں، تو پھر اس کو انکار کرنے کی کیا وجہ بنتی ہے؟ یعنی میں جنرل یہ اس بحث سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر آدمی کیوں انکار کر پاتا ہے، کیا وجہ بنتی ہے؟ جی اجازت، بہت شکریہ، اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیے، دین کی جو تعبیر و تشریح ہے اس کے مختلف مزاج ہماری تاریخ میں موجود ہے. تو آنے والے ادوار میں بھی یہ مزاج اور یہ رویے مختلف ہو سکتے ہیں. اور عمومی طور پر جب انسانی تہذیب میں چیزیں اور سوچنے کے انداز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. پچھلے کم از کم 100 سالوں میں دنیا ریشنیلٹی کی طرف، یعنی عقلیت پسندی کی طرف جب گئی ہے، تو عقلیت پسندی یا جس کو ریشنلزم آپ کہتے ہیں، ظاہر کہ اس کے اثرات پھر ارد گرد بھی باقی جو انداز فکر ہیں ان کے اوپر بھی ہوں گے. اور ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بھی یہ اس کا اثر ہوا کہ چیزوں کو صرف روایت کی بنیاد پر ہی نہ پرکھا جائے، بلکہ اس کو عقلیت کی بنیاد پر، یعنی ریشنل کی بنیاد پر بھی اس کو دیکھا جائے. تو اسی مزاج کا ایک یہ بھی ہے کہ خاص طور پر غامدی صاحب اور ان سے پہلے جو فراہی مکتب فکر ہے، وہاں پر چیزوں کو ریشنلزم اور عقلیت پسندی کی بنیاد پر بھی پرکھا گیا ہے. تو جو چیزیں عقلیت پسندی یا ان کے بقول عقل سلیم کے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو بے شک روایت میں موجود بھی ہوں تو ہم اس روایت کو قبول نہیں کریں گے. تو ایک روایت پسندی اور جدت پسندی کے یہ رجحانات تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، جو اس کے اثرات ہوتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ جب آپ کسی دینی حکم کی یا کسی دینی روایت کی جب تعبیر کی طرف جاتے ہیں، تو پھر اگر آپ روایت سے زیادہ اس کو ترجیح نہیں دیتے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ دوسری طرف جائیں گے. تو یہ اسی کے اثرات ہیں. جی جاوید الرحمان صاحب. شکریہ جی، یہ ایک آپ نے بہت مختصر اور جامع انداز میں ایک چیز کو واضح فرما دیا. شکریہ جی. جی جزاک اللہ. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب، میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں میرا ایک تعلیمی ادارے سے تعلق ہے. ٹریننگ سیشن کے دوران یہی کچھ قرآن مجید کی جمع و تدوین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو ایک بحث وہاں شروع ہو گئی کہ جامع القرآن جو ہے وہ لقب کن کا ہے؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جیسے آپ نے وہ بیان فرمایا کہ اس کی کمپائلیشن یا ایک مصحف کی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اور جو قرات کے حوالے سے یا جو حضرت حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے واقعہ سارا بیان فرمایا کہ ان کے دور کے اندر ایک لہجے کے اوپر اکٹھا کیا گیا. اب مشہور جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جامع القرآن جو ہے ہم یہی پڑھتے آ رہے ہیں،
آپ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں اس حوالے سے. جی، کتب قراءت میں اور علوم القرآن کی کتب میں وہ بنیادی کتب ہوں پہلے زمانے کی یا ہمیشہ سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے یہ لقب مخصوص رہا ہے جامع القرآن. ایک تو وجہ وہی ہے جو ابھی آپ نے بھی بیان کر دی، میں نے بھی ابھی عرض کی تھی. دوسری وجہ اگر غور کریں تو وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اسٹینڈرڈائزڈ مصاحف پر امت کو جمع کرنے کے بعد کبھی بھی قرآن مجید کے حوالے سے کبھی امت میں اختلاف نہیں ہوا. یعنی ایسا اجماع تھا وہ، یا ایسا کنسنسس تھا جو عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی کمیٹی نے بنایا کہ اس کے بعد کبھی بھی مسلم روایت میں قرآن مجید کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ لفظ قرآن کا تھا اور اس میں شامل نہیں ہے، یا یہ لفظ قرآن میں شامل کر دیا گیا اور یہ قرآن کا نہیں. جبکہ اس سے پہلے ایسے واقعات رپورٹ ہوئے تو اسی کی بنیاد پر وہ ایکشن ہوا، اور یہ تھرڈ کمپائلیشن آف قرآن حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئی، اور اسی وجہ سے ان کو جامع القرآن کا لقب دیا گیا. اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں جب خطبہ جمعہ دیا جاتا تھا تو جہاں پر خلفائے راشدین کا ذکر آتا تھا اس خطبے میں، تو وہاں پر انہوں نے بھی اس جامع القرآن کے لقب کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص کیا. جی جی، جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. جی، ویلکم سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جاسر. جی میرے دو کویشچن ہیں. ایک یہ ہے کہ جو قرآن مجید جو مشہور ہے روایت حفظ، تو اکثر یہ دیکھنے میں ہے کہ مشہور تو روایت حفظ ہے، تو کیا اس میں کوئی دوسرا جو روی ہے وہ بھی مطلب ہے کہ میکس الاؤڈ ہے، پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ جو اب قراءت کو بطور فن پڑھتے ہیں ہمارے مدارس میں خاص طور پر، اور مصر میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں جو قراء اس فن کو سمجھتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ کر اس کو مختلف قراءات میں اور مختلف روات کے انداز میں آپ کے سامنے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر تو آپ اس کے اصول کو جانتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کس لفظ میں کس روایت کو دوسرے انداز سے پڑھا جا سکتا ہے، تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اس پر بھی اسی طرح ثواب ہوگا جس طرح کہ آپ کو روایت حفظ کا لفظ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اجر دے رہے ہیں. جی جس طرح سورۃ ہود میں ہے 12 نمبر چیپٹر میں 5ویں رکوع میں کہ مجریہا، لیکن یہ تو مجریہا تو روایت حفظ کا تو نہیں ہے، یہ امالہ جو لفظ امالہ ہے. ہاں جی جی جی. اس میں عرض کروں کہ جی آپ اپنا سوال مکمل کر لیں. تو یہ ادھر کیوں آیا ہے؟ مطلب مجراہا کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تو اس کی وجہ کیا؟ روایت حفظ میں پورے قرآن مجید میں ایک ہی امالہ ہے، اور وہ یہی ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی. روایت حفظ میں ایک امالہ ہے، جبکہ جو روایت ورش ہے یا قالون ہے اس میں قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر امالے ہیں. آپ کی نظر سے اگر گزرا ہو، اگر آپ کے گھر میں اس وقت بھی قرآن مجید کا کوئی نسخہ پڑا ہوا ہے، اجاز صاحب آپ کے قریب کوئی پڑا ہوا نسخہ قرآن مجید کا؟ جی جی جی. آپ ذرا سورہ والضحیٰ کھولیے. میں تو موبائل میں دیکھتا ہوں. یہ والضحیٰ تو تقریباً ہر آیت ہے. کھولیے. جی نہیں، یاد ہونا اور بات ہے. میں ذرا ایک چیز آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. نا وہی بس ابھی آگے. اچھا، تو آپ اگر دیکھ لیجئے گا بعد میں بھی آپ دیکھیں گے والضحیٰ لکھا ہوا ہے، لیکن بڑی یا کے ساتھ، لمبی یا کے ساتھ لکھا ہوا ہے. جی جی بالکل لکھا ہوا ہے. وہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کے اوپر زیر زبریں آپ نہ ڈالیں، آپ ظاہر ہے کہ شروع زمانوں میں یہ زیر زبریں تو ہم عجمیوں کے لیے ڈالی گئی ہیں نا، اور اس کی بھی ایک پوری تاریخ ہے کہ یہ جو قرآن کا ڈایاکریٹیکل مارکنگ سسٹم ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے پوری، وہ ایک الگ موضوع ہے. تو یہ جو زیر زبریں ہیں، اگر آپ زیر زبریں ہٹائیں گے تو آپ اس کو دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں.
ایک تو وہ ہے جو جس طرح آپ روایت حفص کے مطابق پڑھتے ہیں وضحیٰ، اور اگر آپ اس کو روایت ورش کے مطابق پڑھیں گے تو یہ آپ اس کو پڑھیں گے وضحے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں دونوں امکانات موجود ہیں، اس لیے اس کو لکھا اس طرح سے جاتا ہے. تو روایت حفص میں پورے قرآن میں ایک امالہ ہے، جبکہ روایت قلون تو چلتی ہے امالوں کے اوپر. جی دوسرا میرا کوشچن ہے کہ جو جی ہاں جو جس میں مطلب ہے کہ اختلاف ہے، جو ویرائٹیز آپ نے کہا کہ یہ ویرائٹیز ہیں اختلاف کے، یہ اختلاف تضاد ہم نہیں دیکھ سکتے. تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جس طرح میں تو قاری نہیں ہوں، لیکن مطلب کہ پڑھ لیتا ہوں کچھ کہیں سے. تو امام شاطبی نے جو تقریباً 16 کی 19 ہیں جو ویرائٹیز اس نے لکھے ہیں، اس میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جمع ہوتا ہے ایک لفظ تو دوسرے میں وہ مفرد ہوتا ہے، یا مذکر یا مؤنث. تو یہ ایکسنٹ کے لحاظ سے ہے یا گرامر کے لحاظ سے یا دونوں کے لحاظ سے یہ ویرائٹی؟ نہیں، یہ اس کا تعلق جو ہے وہ گرامر سے نہیں ہے، اس کا تعلق سما سے ہے کہ یہ وجوہ جو ہیں یا یہ پڑھنے کے جو انداز ہیں یہ سما کے ذریعے سے ہم تک منتقل ہوتے آئے ہیں صحابہ کرام سے لے کر آج تک، ٹھیک ہے نا. اسی لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ویرائٹی ہے، یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے. اور اس کو جب آپ بعض لفظوں کو آپ ملاتے ہیں اس کو وصل بولتے ہیں، اور بعض جگہ پر آپ دو لفظوں کو الگ کر کے پڑھتے ہیں یا اس میں سکتہ لے آتے ہیں، اس کو فصل بولتے ہیں. تو وصل اور فصل جو ہے یہ ایک اصول ہے رسم عثمانی کا بھی اور قرات کا بھی. جی امید ہے کہ آج کا یہ سیشن انشاءاللہ بہت مفید ہوا ہوگا. تمام منتظمین کا بہت شکریہ، تمام شرکاء کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.